أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو تضرعا و خفیہ عاجزی سے اور آہستہ سے انہ لا يحب المعتدین بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتا حد سے نکل جانے والوں کو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور نہ خرابی پیدا کرو زمین میں بعد اصلاحها اس کی درستگی کے بعد وَدْعُوهُ اور پکارو اس کو خوفاً ڈر و طمعاً اور امید کی حالت میں ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین قریب ہے نیکوکار لوگوں کے وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے يُرْسِلُ الرِّيَاحَ جو چلاتا ہے ہوائیں بشرن جو خوشخبری دینے آتی ہیں بین یدی رحمتی اس کی رحمت کی بارش سے پہلے حتی یہاں تک کہ اذا اقلت جب وہ اٹھا لاتی ہیں صحاباً ثقالاً بوجھل بادل سقناہ لبلد میت تو ہم ہانک لاتے ہیں انہیں لبلد میت ایسے شہر کی طرف جو مردہ خشک ہو چکا ہو فانزلنا بہ الماء پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے سے پانی بارش فاخرجنا بھی پھر ہم نے نکال لے اس کے ذریعے سے من کل ثمرات ہر قسم کے پھل کذالک نخرج الموتى ایسے ہی ہم نکالیں گے زندہ کریں گے مردے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب اور عمدہ شہر یعنی عمدہ زمین یخرج نباتہ نکلتے ہیں اس کے نباتات باذن رب اس کے رب کے حکم سے والذی خبث اور وہ زمین جو نکمی ہو بیکار ہو لا یخرج الا نکدا نہیں نکلتے اس میں نباتات الا نکدا مگر جو نکمی اور بیکار بوٹیاں ہوں کذالک نصرف الآیات ایسے ہی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یشکرون شکر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ کو پکارنے اس سے دعا کرنے اس کا ذکر کرنے کے آداب بتلائے ہیں
اور ادعو دعا کے معنی میں بھی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو پکارنا اس کے معنی میں بھی ہے۔ تو ذکر اللہ میں اور دعا میں دونوں میں جو افضل طریقہ ہے وہ آہستہ کا ہے۔ جمہور اہل علم اور چاروں فقہوں کے جو ائمہ کرام ہیں، سب کے نزدیک دعا ذکر اس میں جو افضل کیفیت ہے وہ آہستہ کی ہے۔ عاجزی بھی ہو، ذکر بھی آدمی کرے تو عاجزی ہو، اور زبان سے بھی آہستہ ہو۔ دعا کرے تو دعا میں بھی عاجزی اور آہستہ الفاظ ہونے چاہیے۔ تو بہت بلند آواز کرنا ذکر میں، دعا میں چیخنا چلانا، اس کو تو علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ اہل علم نے اس کو بہت سخت گناہ قرار دیا کہ چیخنا چلانا بلند آوازوں سے۔ خیبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک وادی سے صحابہ گزر رہے تھے تو اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ڈانٹا، فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر قابو رکھو، لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کوئی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہری ہو یا کوئی غائب موجود نہ ہو، انکم تدعون سمیعا قریبا وَهُوَ مَعَكُمْ، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو کہ جو ذات تمہاری سننے والی ہے، تمہارے قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح چلا چلا کے کیوں اللہ کا ذکر کر، تو روکا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آداب بہت بلند ذکر کرنے کی یا دعا میں بہت بلند آواز کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ جو ذکر اللہ کا ہے کہ آدمی ذرا آہستہ سے ذکر اللہ کرے، تو اس کی اجازت ہے۔ موقع بموقع انسان کو ضرورت کے درجے میں اس کی اجازت ہے، لیکن آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے مراد بھی اتنی آواز ہے کہ جو اس کی اپنی ذات کی حد تک ہو، یعنی اس کے کان خود سن سکیں، ایسی آواز نہ ہو جو دوسرے لوگوں تک جائے۔ اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسے مساجد ہیں، محافل ہیں، ایسی جگہوں پہ اتنا اونچی آواز سے ذکر نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، ان کی تلاوت میں، نماز میں، ان کے عمل میں خلل پیدا ہو، اس سے ان کا عمل خراب ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ذکر کا ہے وہ ہے دل میں، کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ آئے، دل میں ہی اس کے ذکر کرے۔ تو یہ جو مقام ذکر کا ہے یہی سب سے محبوب ہے اور اسی کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ ذکر اللہ کے 3 درجے بیان کر کے تیسرے درجے کو سب سے افضل قرار دیا ہے، کہ سب سے افضل یہی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر ذکر کرے، اور یہ وہ درجہ ذکر اللہ کا ہے جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور ایسے اگر انسان کا دل جاری ہو جائے ذکر میں تو پھر ہر لمحہ یہ بندہ ذاکر ہے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں اس کا گزرتا ہے کہ دل جب اس کا جاری ہو جائے کہ ہر وقت اس کے دل سے اللہ اللہ نکلتا رہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور اسی طرح دعا کے بھی آداب ہیں کہ دعا بھی چیخ چلا کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں بھی یہ 2 ادب ملحوظ رہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو مانگو اپنے رب سے تضرعا عاجزی سے، تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانے کو اور رونے کو، وخفیتاً اور آہستہ سے، چپ کے اللہ کو پکارو اور اللہ سے مانگو۔
انہو لا یحب المعتدین، بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتا حد سے نکل جانے والوں کو، کہ ذکر میں آواز کو بلند کر دینا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، چیخنا چلانا یہ حد سے تجاوز ہے، اور یہ اللہ کو ادا پسند نہیں ہے۔ دعاؤں میں اتنی بلند آوازیں کرنا کہ جو حد سے زیادہ آواز ہو جائے، یہ ادا بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد مچاؤ، خرابی پیدا کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح اور درستگی کے بعد، یعنی جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیا جاتا ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کو ماننا، اس کے مطابق اپنے اعمال کو کرنا، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی چلانا یہ زمین میں فساد کا طریقہ ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول ایک طریقہ اور حکم عمل کا تمہیں بتلا رہے ہیں تو پھر تم اس پہ چلو، یہ اصلاح ہے۔ اس کے خلاف کرو تو یہ فساد ہے۔ اس لیے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقے آج ہم نے رائج کیے ہوئے ہیں، کسی کو اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو وہ بھی سپیکر کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور پورے علاقے، پورے گاؤں کو، محلے کو وہ اپنے اس آواز سے بیزار کرتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کا کوئی، یہ تو فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تو انہو لا یحب المعتدین کے اندر آ رہا ہے۔ یہ شخص حد سے تجاوز کر رہا ہے، ذکر وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے اور مائک کو اس نے اپنے سامنے رکھ لیا اور پورے کے پورے محلے اور گاؤں کو اپنی آواز سنا رہا ہے۔ یہ کوئی ذکر ہے؟ جس کو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کیا اصل طریقہ ہے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پکارو اپنے رب کو، اپنے رب سے مانگو خوف اور طمع کی حالت میں، کہ یعنی تمہارا یہ عمل اس میں اللہ کی ذات سے خوف بھی ہو اور وطمان اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت یہ نیکوکار لوگوں کے قریب ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرو اور بدی کی راہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو نیکی کی راہ پہ چلنے والے ہیں اللہ کی رحمتیں ان پہ غالب رہتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ان میں ایک شکل ہے کہ وہ وقت پہ تمہیں بارشیں عطا کرتا ہے جس سے تمہاری غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ جو اس کی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے آتی ہیں۔ رحمت سے مراد بارش ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ جب مغربی ہوائیں چلیں تو یہ بادلوں کو لے کر کے آتی ہیں، اور پھر اللہ جل شان اس کے ساتھ ہی شمالی ہواؤں کو چلاتے ہیں جو ان بادلوں کو جمع کرتی ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ مشرقی ہواؤں کو چلاتے ہیں جو ان بادلوں کو برساتی ہیں، اور پھر جب اللہ کو بارش جتنی مقصود ہو پوری کر لیتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ جنوبی ہواؤں کو چلاتے ہیں جو ان بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اپنی قدرت سے وہ سارا نظام بناتا ہے۔ تو وہ پہلے پہل جو مغربی ہوائیں چلاتا ہے تو وہ آ کے خوشخبری دیتی ہیں کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ حتی اذا قلت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں سحاباً ثقالاً، بوجھل بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان کو ہانک لے جاتے ہیں لبلد میت، ایسے علاقوں کی طرف جو خشک ہو چکے ہیں، جو مردہ ہو چکے ہیں، یعنی جہاں شدید بارش کی ضرورت ہے۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم نے اتارا ان بادلوں کے ذریعے سے پانی، بارش، فاخرجنا بھی، پھر ہم
ہم نے نکال لے اس کے پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے سے من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل، میوجات اور غذائی ضروریات، کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی ہم نکال لائیں گے مردوں کو بھی، جیسے خشک اور ویران ہو چکی زمین کو بارش سے ہم پھر سے بارونق بنا دیتے ہیں، سرسبز کر دیتے ہیں، یوں ہی انسانوں کو بھی ہم قیامت والے دن اس زمین سے جیسے نباتات اگتے ہیں اسی طرح انسان بھی زمین سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، یعنی جو عمدہ اچھی زمین ہوتی ہے جب اس پہ بارش برستی ہے تو یخرج نباتو، تو نکلتے ہیں اس کے نباتات، اچھی قسم کی چیزیں، کارآمد پھلوں والے، پھولوں والے اور اجناس والے پودے، اور یہ جن سے اگتی ہیں باذن رب، اپنے رب کے حکم سے، والذی خبثا، اور وہ زمین جو ردی قسم کی ہوتی ہے، خراب قسم کی زمین ہے، تو وہاں پہ بھی بارش برستی ہے، لیکن وہاں بارش برسے تو اس زمین سے کیا نکلتا ہے؟ لا یخرج، کوئی کام کی چیز نہیں نکلتی، الا نکدا، مگر نکمی اور بیکار چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں، جھاڑیاں اور بیکار قسم کی بوٹیاں وہ اس زمین سے نکلتی ہیں۔ یہ ایک مثال دی۔ اسی طرح انسانوں کے قلوب ہیں، انسانوں کے دل ہیں، تو جس کا دل قلب سلیم والا ہو، عمدہ دل ہو، جس میں خوف خدا ہو، جب اس پہ آسمان سے اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن آتا ہے اور اس دل کو وہ قرآن سنائی دیتا ہے تو وہ دل پھر اس کو اس سے فائدہ ملتا ہے، اس میں اور روحانیت اور نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا خوف آتا ہے، اور وہ دل اللہ کی ذات کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور وہ دل جو اللہ کے خوف سے خالی ہے، یہ ایک بنجر اور بیکار زمین کی طرح ہے، اس پہ بھی قرآن اتر رہا ہے، اس پہ بھی وحی آ رہی ہے، اس کو بھی قرآن سنائی دے رہا ہے، لیکن یہ سن کر کے اس کی کیفیت وہی ہے کہ جو ایک بنجر بیکار زمین کی ہے کہ جس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس دل پہ بھی قرآن آ رہا ہے لیکن اس دل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس لیے کہ یہ دل خوف خدا سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے، لہذا اس کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بجائے فائدے کے نقصان، اور اس کے دل میں دین کا بغض پیدا ہوتا ہے، دین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال دی ہے، کذالک نصرف الآیات، فرمایا اسی طرح ہم پھیر پھیر کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یشکرون، شکر گزار لوگوں کے لیے۔